ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دو مہمان جو ہیں تشریف فرما ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید عمران مصطفیٰ صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائیں گے۔ آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کا رمضان سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں، ان نمبرات پر کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جی عمران صاحب، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی بہترین حمد پیش کریں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب عمران صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اور ناظرین اس پیاری اور خوبصورت حمد کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں کشمیر سے، ڈسٹرکٹ اننت ناگ۔ جی سوال پوچھیے۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ مطلب اگر صبح 9 بجے کال گیٹ کرتے ہیں 8 بجے تو اسے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی اور کوئی سوال؟ بس سر سوال یہی ہے۔ ٹھیک، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی احمد آباد گجرات سے۔ احمد آباد گجرات سے، جی سوال پوچھیے اپنا۔ یہ مطلب ہمارے پڑوس میں رکشہ والے ہیں، وہ سید ہیں جی، تو کیا ان کو زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں؟ پڑوسی آپ کے جو سید ہے، آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہیں تو آپ ان کو دے سکتی ہیں زکوٰۃ یا نہیں دے سکتی، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ وہ بچوں کا پورا نہیں کر سکتے، مطلب کھانا پینا کر سکتے، بچوں کی پڑھائی ہے یہ سب میں وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے احمد آباد سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد سے بول رہا ہوں سر، محمد صالح۔
جی سالار صاحب خیر مقدم آپ کے اسٹوڈیو میں پروگرام میں. جی سوال بتائیے. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی عید الفطر کی عید آئیں گی تو جی. عید کے اندر جو ہے تو کوئی شخص کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے جی تو کیا اسے قضا پڑھنا ضروری ہے؟ اور اسی تعلق سے ایک بات اور ہے، جیسے کہ جو لیڈیز گھر میں نماز ادا کرتی ہے تو کیا انہیں بھی 6 تکبیروں کے ساتھ ہی نماز پڑھنا پڑے گی یا روز کی طرح ایسا نماز پڑھنا پڑے گی؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب پہلے سالار صاحب کا جو ہے سوال لے لیتے ہیں. ان کا جو سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے مرد حضرات تو جو ہے عیدگاہ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، خواتین جو ہیں گھر پہ نماز پڑھتی ہیں، تو کیا خواتین کو بھی وہ عید کی نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور ما زائد 6 تکبیروں کے وہ بتا دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی نماز واجب ہے. نماز عید الفطر جو حضرات عیدگاہ میں ادا کریں گے یا مساجد میں جہاں بھی جماعت سے وہ نماز ادا ہوتی ہو وہاں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. تو ظاہر ہے ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے ترتیب بتائی گئی ہے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی جائے گی. تو اس کے لیے جماعت شرط ہے. اگر خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں عید کے موقع پر تو ظاہر ہے ان کو ویسی نماز نہیں پڑھنی ہے جیسے کہ 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بلکہ وہ عام طور پر جیسے نفل نماز پڑھ لیتے ہیں صلاۃ شکرانہ ویسے ادا کریں گی. ہاں البتہ کبھی ایسا ہو جائے کہ خواتین بھی عید کی نماز جہاں ہو رہی ہو جماعت میں شریک ہو گئی ہوں، تب تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کریں گی. لیکن تنہا گھر میں پڑھنے کی صورت میں 6 زائد تکبیروں کے بغیر جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ شکرانہ وغیرہ پڑھی جائے. اور اگر مرد حضرات کی بھی اگر عید کی نماز چھوٹ جائے جی، اور کہیں نماز پڑھنے کا ان کو موقع ہی نہیں ہو، کہیں بھی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر بھی کہیں اگر نماز کا اہتمام ہوتا ہو تو شریک جماعت ہونا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تب تو نماز عید کی قضا نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے مفتی صاحب؟ ان کا تو خطبہ بھی چلا گیا اور جماعت بھی چلی گئی، تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ جب تک کہ عیدگاہ میں یا کسی مسجد میں جہاں جماعت ہو رہی ہو اس میں جب تک شریک نہیں ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. نہیں، اب مفتی صاحب کوئی مجبوری ہوگی، بارش ہو رہی ہے یا نہیں جا پائے، کچھ مجبوری ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں دیکھیے وہ تو پھر مسجد اجتماعی طور پر اگر مجبوری کی وجہ سے جیسے برسات اتنی زیادہ تھی کہ پہلے دن نماز نہیں پڑھی جا سکی تو دوسرے اور تیسرے دن پڑھنے کی سب کے لیے اجتماعی طور پر گنجائش ہے. لیکن ایک آدھ فرد کی 2 4 5 افراد کی چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا کی کوئی صورت نہیں ہے. جی اچھا مفتی صاحب، جو خواتین کی جو نماز کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، تو خواتین کی نیت کیا ہوگی؟ مطلب جیسے وہ نفل کی 2 رکعت نفل کی نیت ظاہر ہے صلاۃ شکرانہ جو بھی آپ دل میں ارادہ کریں گے کہ بطور شکرانہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اس میں عید الفطر کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. جی تو نیت ایک بار مفتی صاحب بتا دیں تاکہ ہمارے خواتین جو ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. جو خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، تنہا پڑھ رہی ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہیں، وہ نیت باندھیں گی، دل میں ارادہ کر لیں گی، اے اللہ آج عید الفطر کا مبارک دن ہے، میں چونکہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں تیرے حضور سجدہ شکر ادا کرتی ہوں، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ ادا کرتی ہوں، اور میرا رخ اللہ تعالی کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اور پروردگارہ میں تیری رضا کے لیے نماز پڑھتی ہوں. اللہ اکبر. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے، ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ. معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. میں اپنے تمام ناظرین سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ کا کال لگ جائے اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیا کیجیے تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور یہاں پہ بھی وقت ضائع نہ ہو. مفتی صاحب
کشمیر سے اننت ناگ سے جو ہے ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ جیسے نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے برش نہیں کر پاتے ہیں تو صبح 8 یا 9 بجے وہ برش کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کا روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا پیسٹ وغیرہ کے ساتھ؟ صبح سحر سے قبل آپ نے برش نہیں کیا تھا یا مسواک نہیں کی تھی، آپ ہمیشہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں سحر سے پہلے، کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور صبح آپ سحر کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں اور دن میں آپ کی آنکھ کھلی ہو 9 بجے، تب تو آپ اپنے دہن کی صفائی کے لیے مسواک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر سادہ برش استعمال کرنا چاہیں تو بھی اس کی اجازت ہے، لیکن اگر برش پر آپ پیسٹ لگا کر استعمال کریں گے تو ظاہر ہے اسے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ لعاب دہن جو انسان کے دہن میں بنتا ہے پیسٹ اس میں شامل ہوگا اور آپ کے کوشش کے باوجود بھی وہ حلق میں جانے سے نہیں رک سکے گا، کیونکہ ہمارا کنٹرول باقی نہیں رہتا، اس لیے خطرہ زیادہ اس بات کا ہے کہ وہ ٹوتھ پیسٹ لعاب کے ساتھ مل کر آپ کی حلق کے نیچے اتر جائے، تب تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ ہرگز روزے کی حالت میں پیسٹ کا استعمال نہ کریں، البتہ جب بھی دہن کی صفائی مطلوب ہو مسواک کا اہتمام کیجیے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مسواک کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ مسواک کرتے تھے ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، مطلب اتنی زیادہ تعداد میں اتنی زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہن کی صفائی کے لیے مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا صرف برش کر سکتے، خالی برش کر سکتے؟ سادہ برش کرنا چاہیں تو کر سکتے، جبکہ اس پر پیسٹ لگا ہوا نہ ہو، پیسٹ لگا ہوا نہ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مشتاق احمد بول رہا ہوں سری نگر کشمیر سے۔ جی مشتاق صاحب خیر مقدم ہے پروگرام میں، افطار ٹائم میں سوال پوچھیے۔ شکریہ۔ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے منیب مشتاق، اس نے بھی روزے رکھے ہیں۔ اب اس کی ہی فرمائش ہے کہ ہمیں ایک نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا تھا، مدینے کا سفر ہے اور میں غم دیدہ نم دیدہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ نے نعت کی فرمائش کری، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں عبد احمد ابن عبد المطلب بات کر رہا ہوں مہاراشٹر سے۔ جی سوال پوچھیے۔ ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میں ملازمت کرتا ہوں جی اور ملازمت کی مجھے تنخواہ وغیرہ ملتی ہے جی، تو تنخواہ کے علاوہ مجھے جیسے بینک سے لون وغیرہ لیے ہیں تو مجھ پر صدقہ واجب ہے کیا؟ لون کتنا آپ نے لیا ہے؟ لون نیئر اباؤٹ 5 لاکھ روپے لیا ہوں میں نے۔ جی پوچھنا کیا ہے؟ تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لون میں نے لیا ہے میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یعنی میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کے پاس کچھ کیش بھی ہے کیا؟ نہیں کیش وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اننت ناگ سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ اگر روزے کے ٹائم پہ انجیکشن لگوانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دوائی کا انجیکشن، طاقت کا انجیکشن؟ نہیں دوائی کا انجیکشن۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی میں محمد صلاح الدین بہار سے بول رہا ہوں۔ جی بہار سے بات کر رہے ہیں آپ، سوال پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو امام صاحب جو قرات کرتے ہیں سورہ فاتحہ، جی کیا ان کو پڑھنا چاہیے چپ چاپ سے یا صرف خاموشی سے سننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مقتدی کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بہار سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اننت ناگ سے بول رہا ہوں کشمیر سے۔ جی سوال پوچھیے بھائی۔ سوال ہے کہ اگر فجر کی نماز میں تھوڑا دیر ہو گیا جی
ایک رکعت اس نے ادا کیا تو پھر وہ پہنچا تو وہ آئے گا نماز اس کا نہیں. جی سوال پوچھیے اپنا پورا. اور مطلب نماز ادا کیا ہے انہوں نے جی ایک رکعت, جی دوسرے رکعت میں اس کو پورا آ گیا نماز یا ادا ہو گیا؟ مفتی صاحب کچھ سوال ان کا سمجھے؟ جیسے جتنا سمجھ میں آپ جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے بھائی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ. معذرت چاہوں گا آپ کا سوال لے سکتا ہوں. مفتی صاحب احمد آباد سے بہن نے سوال کیا تھا. جی 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 جیسے زکوٰۃ 2.5% دی جاتی ہے, ہمارے پاس جو ہے 97.5% دولت رہتی ہے, تو ان کا یہ پوچھنا ہے کہ جو ان کے پڑوسی ہیں وہ سید ہیں, تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو 97.5% جو ہمارے پاس دولت ہے, جو روپیہ ہے, اس کے بارے میں بھی روشنی ڈال دیجئے. اس میں سے کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کا پیسہ سیدوں کو ہی کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے زکوٰۃ کا ایک نصاب بنایا ہے. اگر کسی کے ہاں سونا چاندی ہو تو اس کا نصاب بتایا ہے. اس نصاب کی حد میں آپ کے پاس اگر سونا پہنچ جاتا ہو, چاندی پہنچ جاتی ہو, تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کے ہاں سونا چاندی نہ ہو بلکہ کرنسی ہو, اور اس کرنسی میں نصاب کے مطابق چاندی آ جا سکتی ہے, سونا آ جا سکتا ہے, تب تو ان پر بھی اس کرنسی پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. تو زکوٰۃ جو ہے 2.5% واجب ہے. ماں باقی جو رقم آپ کے پاس ہے الحمدللہ وہ آپ کے لیے طیب مال ہے, آپ اسے اپنا استعمال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ بھی الحمدللہ آپ کا طیب مال ہی ہے, لیکن زکوٰۃ کے عنوان سے جب آپ نے اسے دینا ہے تو ظاہر ہے مساکین اس کے مستحق ہیں, ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ کے پڑوس میں جو رہتے ہیں وہ سادات کرام سے ان کا تعلق ہے. ظاہر ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے, اپنے افراد خاندان کے لیے زکوٰۃ کو منع کر دیا ہے, اور اس میں بہت سی بڑی مصلحتیں حکمتیں ہیں. یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ سادات کرام محتاج ہوں, تنگ دست ہوں, اور انہیں ضرورت ہو مدد کی, تو ظاہر ہے ان کو آپ زکوٰۃ کے علاوہ سے مدد کریں. جیسے ابھی ہمارے راحل بھائی نے کہا ہے کہ آپ تو 2.5% زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو آپ کا مطلب یہ 97.5% آپ کے پاس موجود ہے, تو اس میں سے آپ ضرور ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور آپ کو کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید عمران مصطفیٰ صاحب, جو حمد اور نعت آپ تک پہنچا رہے ہیں. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور ناظرین بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. میں بیچارہ اننت ناگ سے بول رہا ہوں کشمیر سے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, سوال پوچھیے. مجھے معلوم کرنا تھا مولوی صاحب سے جی زکوٰۃ کس پر واجب ہے, ٹھیک, اور کب ادا کرنا پڑے گا ہمیں. آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی, شاید ابھی بھی ٹی وی آپ نے آن کیا ہے, اسی وجہ سے جو میں نے کہا تو شاید سن نہیں پائے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. میں اپنے تمام ناظرین سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سری نگر سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھیے. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو نقصیر آ جائے, جی, پھر وہ خون اس کے منہ سے ہوتے ہوئے گلے سے نیچے اتر جائے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹھیک, اور کوئی سوال؟ جی نہیں بس شکریہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا.
جی مفتی صاحب جو ہمارے پاس سوالات تھے وہ ہم لے لیتے ہیں. جی بریک پہ جانے سے پہلے عقیل احمد صاحب نے مہاراشٹر سے سوال کیا تھا کہ یہ ملازمت کرتے ہیں اور انہوں نے 5-6 لاکھ روپے قریب لون لیا ہے. ان کے پاس کیش کچھ نہیں ہے, زیور کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے. تو جس شخص نے 5-6 لاکھ لون لیا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ میں چاہوں گا وضاحت کے ساتھ جواب دے دیں. زکوٰۃ ان اصحاب پر واجب ہے جو نصاب کے مطابق مال رکھتے ہوں. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں 87 گرام 479 گرام سونا ہو, 87 گرام 479 ملی گرام سونا آپ کے پاس ہو, یا کہ 612 گرام 35 ملی گرام چاندی ہو, یا آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہو جس سے آپ 612 گرام 35 گرام ملی گرام چاندی خرید سکتے ہوں, تب تو آپ نصاب کے مالک ہیں, آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگر کسی کے ہاں اتنا مال نہ ہو تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے, اسلام نے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے. یہ بھی کہ اگر وہ اس قدر غریب و محتاج ہے کہ وہ نصاب کے مطابق مال کا مالک نہیں ہے, زکوٰۃ تو رہی ایک طرف ادا کرنا رہا ایک طرف, اس کو زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے. اگر کوئی زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں اور صدقہ فطر ان کو دیتے ہیں یا فدیہ روزے کا ادا کرتے ہیں تو ایسے اصحاب اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لینے کے حامل ہیں, مستحق ہے. ناظرین گرامی, اگر آپ نے قرض لے رکھا ہے, جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ 5-6-7 لاکھ انہوں نے قرض لے رکھا ہے اور ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے ہی نہیں, تب تو ان پر کوئی زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے اور سوال ہی بے معنی ہے. سوال وہ کرے جس کے پاس نصاب کے مطابق مال ہو, اور اگر اس کو اشتباہ ہو کہ میرا جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, تب تو سوال کرنا چاہیے. ورنہ ظاہر ہے آپ کے پاس مال ہی نہ ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اننت ناگ سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا دوائی کا انجیکشن دے سکتے ہیں مریض کو اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ مریض کی طبیعت خراب ہو جائے تو انجیکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو رگ میں لگائے جاتے ہیں, ایک وہ جو جسم میں لگائے جاتے ہیں. تو جو رگ میں لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر رگ کے سوا کہیں بدن میں لگایا گیا ہو تو اس میں اختلاف ہے. بعضوں کی رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, بعضوں کی رائے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو چونکہ اس میں احتیاط کا پہلو مد نظر رہنی چاہیے, جہاں اختلاف آ جائے تو اس میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا جانا زیادہ بہتر ہے. اس لیے ہم روزہ ٹوٹنے ہی کا حکم لگائیں گے کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا, آئندہ کسی موقع پر وہ ایک روزے کی قضا کر لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. بہار سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا مقتدی کو الحمد شریف امام کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا خاموشی سے سننا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز امت مسلمہ پر فرض ہے. اب امام کے پیچھے اقتداء کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے, یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے, بنیادی مسئلہ نہیں ہے, فروعی مسئلہ ہے. جس فروعی مسئلے میں اختلاف ہے, فروعی مسائل میں اختلاف ہے, وہ اختلاف اتنی زیادہ اہمیت کا نہیں ہے کہ اس سے نماز کے ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آ جائے. آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے, اور نہ پڑھتے ہوں تب بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے. امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. حدیث پاک میں آیا ہے قرات الامام قرات لہ, امام کی جو قرات ہے مقتدی کے لیے کافی ہے اور مقتدی کی بھی قرات ہے. اب رہا جو حضرات پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں, وہ بھی کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ اگر وہ امام صاحب ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ وقفہ دیں گے کہ اس وقفے میں مقتدی قرات کر لیں. ان کے ہاں بھی امام اگر مسلسل قرات کر رہا ہو تو امام کے پیچھے قرات درست نہیں ہے. مسئلہ بہرحال آپ پر منکشف ہو چکا ہے کہ آپ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو چونکہ حنفی فقہ میں امام کی جو قرات ہے مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ تحقیق کتاب و سنت ہی کی روشنی میں کوئی الگ سے کسی کا قیاس نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ بغیر قرات سورہ فاتحہ پڑھے ہی نماز آپ ادا کر لیں. اور اگر پڑھنا ہی چاہتے ہوں آپ سورہ فاتحہ تو انتظار کیجئے کہ آپ کے امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اتنا وقفہ دیا ہو کہ آپ اس میں سورہ فاتحہ تلاوت کر سکیں, تب تو آپ کے لیے روا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ تلاوت کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سیر حمدان اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ جو صدقے فطر ہے نا, جی
वो 20 तारीख से बैग है या 20 तारीख से पहले भी दे सकते हैं? 20 तारीख से पहले? हाँ ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, कहाँ से फरमा रहे हैं आप? हम अकोबरनगर से जावेद अहमद बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। क्या हम शब कदर घर में काट सकते हैं रात पर? जी सवाल क्या है आपका? क्या हम शब कदर घर में काट सकते हैं रात भर? शब कदर घर में कर सकते हैं? मस्जिद क्या दूर है क्या आपके घर से? मस्जिद दूर नहीं, हालात की वजह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम सवाल पूछिए अपना। जी मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल ये है हजरत की सहरी के टाइम जो है, सहरी खाने के बाद तकरीबन ये 10-15 मिनट के बाद इतनी ज्यादा कई होगी कि हालत बिल्कुल दिगरगुं हो गई। तो उसके बाद जो है कोशिश की रहने की, लेकिन बिल्कुल म्यारे पे एक दबाव से बना रहा, जिसकी वजह से फिर रोजा तोड़ना पड़ा। रोजा क्यों तोड़ना पड़ा? तय हो गई। तय हो गई आपको? जी हालात बिल्कुल वो कंडीशन रही नहीं। ठीक ठीक ठीक। तो कोशिश की थी रहने की, लेकिन रह नहीं पाया। ठीक, तो अब इसकी क्या खाली कज़ा है या कफारा भी है, ये मुफ्ती साहब से पूछना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं शकीला अलीगढ़ से बोल रही हूँ। जी वो मेरा सवाल ये है कि वो तहतुल वजू जिसे कहते हैं, 2 नफिल पढ़ते हैं, इसके बारे में बताएं क्या है ये? तहतुल वजू? हाँ, इसकी 2 नफिल पढ़ी जाती हैं, वो क्या है? और एक सवाल मेरा ये है मौलाना साहब से, हमारे मामू हैं वो कुछ ऐसे हो गए हैं जैसे बावले से जी इधर उधर भागे फिरते हैं और वो नमाज वमाज वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि अल्लाह ना करे, जैसे कहते हैं दिन से खारिज से ऐसे कुछ हो रहे हैं वो जी। तो मौलाना साहब इस बारे में हमें कुछ बताएं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए भाई, सवाल पूछिए अपना। टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। हम यही जानना चाहते हैं उसके रोजे कबूल होंगे कि नहीं होंगे? किसके रोजे कबूल होंगे नहीं होंगे? सवाल आपका क्या है? सवाल यह है कि एक शख्स रोजे रखता है मगर नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या उसके रोजे काबिल कबूल होंगे? जैसा कि कहा गया कि नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, तो क्या रोजे उसके कबूल हो जाएंगे? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब एक सवाल आया था अनंतनाग से, फजर की नमाज के सिलसिले में उन्होंने पूछा था कि जैसे अगर ये मस्जिद में पहुंचे हैं, थोड़े ताखिर से पहुंचे और इनको 1 रकत नमाज जमात के साथ मिली है, तो दूसरी रकत किस तरह से अदा करेंगे? फजर की नमाज में आप अगर मस्जिद में जमात में शरीक होने के लिए पहुंचे हों और इमाम साहब ने 1 रकात पूरी कर ली हो, अब आपको दूसरी रकात में शिरकत का मौका मिला है, तो आप इमाम साहब के साथ शरीक जमात हो जाइए। 1 रकात आपको मिल चुकी है। इमाम साहब महतरम कायदे में बैठेंगे, अत्तहियात दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूर पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। जैसे इमाम साहब सलाम फेर दें, आप फौरी अल्लाहु अकबर कहकर सीधे क़ियाम में आ जाएं और क़ियाम में आने के बाद आपने अगर पहले सना नहीं पढ़ी है तो सना पढ़ लें, ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें और सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरा ज़रूर तिलावत कर लें। उसके बाद हस्ब मामूल आप रुकू करेंगे और फिर रुकू से उठेंगे, दोनों सजदे अदा करेंगे, फिर आप कायदे में बैठ जाएंगे और कायदे में बैठकर फिर आप हस्ब हुक्म शरई आप तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआए मासूर पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेर देंगे। इस तरह आपकी फजर की नमाज अदा हो जाएगी।
جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس جواب کے لیے. اور اب عمران صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ایک کالر ہیں کشمیر سے مشتاق احمد صاحب, اور ان کے صاحبزادے منیر مشتاق صاحب نے نعت کی فرمائش کری ہے, مدینے کا سفر ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ ہوا پاکیزہ ہوا فضا سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ سبحان اللہ, بہت کو ماشاء اللہ. اور مشتاق صاحب اور آپ کے صاحبزادے منیر مشتاق صاحب کو مجھے امید ہے کہ یہ نعت اس کے علاوہ ہمارے اور ناظرین کو بھی یہ نعت بہت پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ عمران صاحب. اور مفتی صاحب پھر ہم جو ہیں سوالوں کی طرف آتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور کتنی دینا چاہیے؟ زکوٰۃ ان پر واجب ہے جو نصاب کے مطابق مال کے مالک ہوں. اسلام نے سونا اور چاندی کو بنیاد بنایا ہے نصاب کے لیے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک میں جس کسی کے ہاں 200 درہم چاندی ہوتی تو وہ صاحب نصاب کہلاتا, اور کسی کے ہاں 20 مثقال سونا ہوتا تو وہ بھی صاحب نصاب ہی مانا جاتا. موجودہ دور میں 200 درہم چاندی کی 52 کیا ہے, اس کا وزن کیا ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعضوں کی رائے میں 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا, اور بعضوں کی تحقیق میں 42 گرام
کی بھی رائے آئی ہے 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کسی کے ہاں تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اور اسی طرح سونے کے بارے میں 87 گرام 479 ملی گرام سونا کسی کے ہاں تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. اور بعضوں کی رائے میں 60 گرام 755 ملی گرام سونا کسی کے ہاں وہ صاحب نصاب قرار پائے گا. اس تناظر میں جو آپ کو تحقیق پسند ہو اس پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نصاب کے مطابق مال کے مالک ہیں. جو ہم نے نصاب بتایا ہے سونے اور چاندی کا، اگر کسی کے ہاں یہ سونا چاندی ہی ہو یا پھر اس کی رقم ہو، اتنی رقم آپ جس میں چاندی خرید سکتے ہوں، تب تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کو اس کی زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جیسے 12.5 تولہ اگر چاندی کوئی خرید سکتا ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو دور ہے، ابھی جو حالات ہے تقریباً 29,000 روپے، جس کو ہم 30,000 روپے مان کے چلتے ہیں، تو اس حساب سے اگر کسی کے پاس 30,000 روپے ہیں تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. ظاہر جس کے پاس 52.5 تولے قدیم حساب سے 12 ماہ سے فی تولہ کے حساب سے اگر کسی کے یہاں 52.5 تولے چاندی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب آپ بازار میں معلوم کر لیں کہ اتنی چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں اگر اس کی قیمت 30,000 بنتی ہو اور کوئی اس کا مالک ہو تو ظاہر ہے اس پر اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہو جائے گا اور 2.5% زکوٰۃ ان پر واجب ہوگی. 2.5% کے حساب سے تو میں سمجھتا ہوں 750 روپے ان کو دینا ہوں گے. اسی حساب سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیلکولیشن کر سکتے ہیں، حساب لگا سکتے ہیں کتنا دینا ہوگا. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. یہ میرا ایک سوال ہے. جی ہلو. جی نماز تراویح میں مقتدی عطایات نہ ختم کر پایا تھا کہ امام نے سلام پھیر لیا. جی تو مقتدی بھی سلام پھیرے یا عطایات پوری کر کے سلام پھیرے؟ اس کے لیے ذرا وضاحت کریں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مہاراشٹر سے بول رہا ہوں میں. مہاراشٹر سے. سوال پوچھیے. میرا سوال یہ تھا کہ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے جی، لیکن نماز میں ریا خارج ہو جا رہی جی، تو تراویح میں دقت پیدا ہو رہی ہے، جی نماز کو کس طرح مکمل کیا جائے اس پر روشنی ڈالیے آپ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے. جی سوال کیجیے اپنا. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی سوال پوچھیے اپنا. میں جموں کشمیر کے سری نگر سے بول رہا ہوں. جی محمد شریف میر. جی میرا سوال ہے، ہم روزے افطاری کے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے. مفتی صاحب سے میری گزارش ہے اس میں رہنمائی فرمائیں. ٹھیک، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے گزارش کی اس میں رہنمائی فرمائی. بالکل بالکل، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور جواب لیں گے. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ٹولی چوکی سے. جی سوال پوچھے. جی ہمارے پاس سونا 2 تولے سونا ہے اور چاندی 15 تولے، اس سے زکوٰۃ ہوتی ہے. 2 تولہ سونا اور 15 تولہ چاندی. ہاں. کچھ کیش بھی ہے؟ جی نہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بہت سوالات ہو گئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے آپ جواب دے دیں. شری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ کسی کی نخسیر پھوٹ جاتی ہے، خون نکل آتا ہے اور گلے میں اتر جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ گلے میں خون آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں کیا روزہ جو ہے اس کا ساقط ہو جائے گا؟ نخسیر پھوٹ گئی ہو اور آپ کے ارادہ اور اختیار کے بغیر اگر خون کا کچھ حصہ حلق کے نیچے اتر گیا ہو تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں آپ کا ارادہ شامل نہیں ہے. اور اگر آپ نے ارادہ کر کے خون اگر اندر لے لیا ہے تب تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے ہر حال میں
روزہ ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، چونکہ یہ ایک عذر کی صورت ہے، اس لیے آپ پر اس کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اور مختصر جوابات چاہوں گا کیونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں۔ جموں کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ شب قدر کیا گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد جانے میں قاصر ہیں؟ یہ شب قدر کی جو عبادت ہے وہ گھر ہی میں ہونی چاہیے۔ اسلام نے اجتماعی طور پر شب قدر کی عبادت کرنے کی کوئی رائے نہیں دی ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شب قدر اپنے گھر ہی میں عبادت کیا کرتے تھے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف رہتے تو اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے اور یہ آخری عشرے میں ہوتا ہے، تو جو حضرات اعتکاف میں ہیں مسجد کے اندر وہ تو مسجد میں عبادت کریں گے، لیکن جو مسجد میں معتکف نہیں ہیں ان کے لیے افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ وہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، تراویح جماعت سے پڑھ لیں اور وتر کی نماز کی جماعت میں شریک ہو جائیں، پھر گھر جائیں، گھر جا کر انفرادی طور پر عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ معاملہ فضائل اعمال سے تعلق رکھتا ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بندے کا تعلق اللہ سے ہو، بندہ اللہ سے ہو، اللہ کے استحضار کے ساتھ ذکر و فکر کر رہا ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہو، بس یہ جذبات ہوں، ایسے احساسات کے ساتھ ہی ہم کو عبادت کرنی چاہیے۔ مساجد میں جمع ہونا سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب مختصر جواب دیجیے۔ سری نگر سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ سحری کے 10-15 منٹ کے بعد ان کی قے ہو گئی تو اس کی قضا رکھنا پڑے گی کہ کفارہ دینا پڑے گا؟ مختصر جواب۔ جی آپ کی قے ہو گئی تھی تو آپ نے تفصیل بتائی ہے کہ بہت کمزور پڑ گئے تھے، آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے، مجبوری عذر کی وجہ سے آپ نے روزہ توڑ دیا ہے، ظاہر ہے آپ پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کسی نے اگر 1 لاکھ کا لون لیا ہے، محبوب نگر سے قدیر بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر 1 لاکھ کا لون لیا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ یہ عجیب سا سوال ہے۔ آپ جب بتاتے ہیں کہ آپ مقروض ہیں، جب مقروض ہیں تو زکوٰۃ آپ پر کیسے واجب ہوگی؟ اسلام تو زکوٰۃ ان پر واجب کرتا ہے جو نصاب کے مطابق مال کے مالک ہوں، اور اگر کسی کا قرض بھی ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قرض نصاب کے مال سے منع کیا جائے تو باقی جو مال ہے وہ نصاب کے مطابق باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے تب تو زکوٰۃ واجب ہوگی، نہیں رہتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور عمران صاحب نعت کی فرمائش آئی تھی تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہترین سی نعت جو ہے پیش کریں آپ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا؟ سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا، لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ بہت خوب بہت خوب، بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی شرعی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم، فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔